ازل سے بزم الفت کے دل افگاروں میں ہوں میں بھی، ازل سے بزم الفت کے دل افگاروں میں ہوں میں بھی، میرے مولا تیرے در کے فداکاروں میں ہوں میں بھی، سہارا ہے جنہیں تیری شفیع المذنبین کا، تیری امت کے ان عاجز گناہگاروں میں ہوں میں بھی۔ میں ہوں بلا تاخیر ساڑھے دلوں دی دھڑکن جناب ڈاکٹر ریاض الرحمان یزدانی صاحب اگے گزارش کرانگا، اور الحمدللہ انہاں دا ایک خطاب تاریخی خطاب ہوئے گا۔ اللہ انہاں دے علم و عمل عمر اندر برکت عطا فرمائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا من قبل لفی ضلال مبین۔ تحقیق اسی بھیجیا ہے اپنا آخری رسول، آخری رسول انساناں دے وچوں بھیجیا ہے، ناریاں جو نہیں بھیجیا، نوریاں جو نہیں بھیجیا، اولاد آدم دی قیادت دے واسطے اولاد آدم دے وچوں بھیجیا ہے، خاکیاں دی اصلاح دے واسطے خاکیاں دے وچوں بھیجیا ہے، انساناں دی اصلاح دے واسطے انہاں نوں سچے بشر بنان واسطے اسی انساناں وچوں بھیجیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔
او کیتا اس نے کی او آخری رسول جیڑا میرا تے تہاڈا آقا امام الانبیاء آئے، امام الحرمین آئے، خواجہ بدر و حنین آئے، امام القبلتین آئے، او سید الثقلین آئے، امام الانبیاء آئے، محجبین آئے۔ نوجوانوں اج سیرت سن کے جانا ہے تجھی، او کوٹلی دے نوجوانوں اج سیرت سنو ریاض الرحمن یزدانی کولو، او آئے محجبین آیا سی، نازنین آیا سی، ساری کائنات تو بہترین آیا سی، رحمت للعالمین آیا سی، والضحام وہ آیا تھا ساڑی رہنمائی واسطے آیا سی۔ خدا دی قسمیں جدی عمر دی تے ادامہ دیاں قسمہ بھی عرش بری تو اٹھایا جا رہی ہیں۔ العمر او دی عمر دی بھی قسم اللہ عرش بری تے کھارے آجے تے او دے چہرے دیاں میں قسمہ کھا دیاں جا رہی نے، والضحا واللیل زاودیاں جلفان دیاں میں قسمہ عرش بری تے کھائیاں جا رہی نے۔ تے او جو دو چل رہے سی پتھر تے پتھر کھا رہے ہیں، پتھر تے پتھر توحید کے لیے، توحید کے لیے پتھر پہ پتھر مکے دے بازاراں گلیاں چ کھا رہے ہیں۔ تے اللہ نے جدو ویکھیا کہ میرا لاڈلا حبیب او پتھر تے پتھر میرے واسطے کھا رہا ہے، توحیدی خاطر کھا رہا ہے، تے فرمایا جبریل آؤ منو اج بڑا سونا لگا ہے، ذرا لکھو تے صحیح والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد لقد خلقنا الانسان لقد خلقنا الانسان لفی احسن تقویم۔ وہ اسی تے او ایڈا ڈائمنڈ اللہ فرما رہے ہیں علی یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ جڑی نعمت کہی ہے امام غزالی فرماندے نے یہ جڑی نعمت ہے یہ میرے تے تہاڈے آقا دا تذکرہ ہو رہا ہے، اسلام تے ہے لیکن اللہ نے فرمایا گیا لیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي۔ اے محمد دی نعمت جیڑی میں تواڈے دامن وچ پا دیتی ہے، سنو ذرا اے جیڑی محمد دی صلی اللہ بلند آواز سے کہہ دیو، بلند آواز سے، اور میں پوری دنیا میں جاتا ہوں، یورپ میں، امریکہ، برطانیہ، کینیڈا بھی ہو کے آیا ہوں، وہاں بھی میرے لیکچر تھے۔ کیسا خوبصورت ملک ہے، غیر مسلموں کا ہے۔ میں نے خطبہ جمعہ میں جامع مدنیہ میں کہا تھا کہ خدا کی قسم غیر مسلموں کا ملک، عیسائی حکمران ہے۔ مجھے جماعت کے دوستوں نے کہا کہ آج ہم آپ کو اپنا وزیر اعظم دکھلائیں۔ وہ اترا، گاڑی سے خود ہی اترا، خود ہی چلا رہا تھا، آگے بریف کیس پڑا ہوا تھا، آگے اس نے خود ہی بریف کیس اٹھایا اور اسمبلی ہال کی طرف جا رہا تھا، اکیلا ہی، کوئی پروٹوکول نہیں تھا۔ اور میں نے ایک انگریز وہ میرے لیکچر سننے کے لیے آتا تھا،
تو میں نے اس سے پوچھا نوجوانوں ذرا پاکستان کے نوجوانوں سنو دل پہ ہاتھ رکھ کے سنو میں نے اس سے پوچھا کہ یہاں 3-4 سال 5 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے کینیڈا کی زمین پر تو اس نے کہا یہاں تو تصور بھی نہیں ہے یہاں تو تصور بھی وہ علیحدہ ہے ان کا کلچر وہ جو دوسرا کلچر ہے وہ علیحدہ ان کا کلچر ہے لیکن میں ایمانداری سے یہ کہتا ہوں کہ وہاں سڑکوں پر آپ چلیں گے نا میں یہ نہیں کہ ان کی تعریف یورپ کی یا ان کی کر رہا ہوں میں اپنے ہم کہتے ہیں کہ اپنے گریبان میں تو ہم جا کے محمد کے غلام ہیں ہم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں ہماری کیفیت کیا ہے سوچنا تو یہ ہے کہ وہاں میں نے دیکھا سڑکوں پر آپ بھی چلے جائیں گے کئی نوجوان جا رہے ہیں کافی تو وہاں ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے فاروق اعظم کا دور ہے اور یہاں پاکستان میں ایک ایک گلی میں 7 مسجدیں 10 مسجدیں قرآن ہے پڑے ہوئے لیکن کیا معاشرہ ہے یہ روئے زمین پر اس سے بدترین معاشرہ کسی زمین پہ نہیں شرک دیکھو وہ تو کافر ہے شرک 360 بوتیں صرف حرم میں خانہ کعبہ میں 360 بوتیں صرف یہ تھے کہ نہیں اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آپ سچے بشر جو ہوتے ہیں نا وہ اس طرح دے نہیں ہوتے ساڑھے آنگونے نہیں سچا بشر آج فلسطین آپ کو اس کے بچے اس کی عورتیں اس کے بوڑھے اس کے نوجوان آپ کو پکار رہے ہیں اور ہمارے حکمران اور ہماری فوج کے جنرل مجھے یہاں بھی کہنے میں کوئی یار نہیں نہ میں ڈرتا ہوں کسی سے کہ آلو تے ٹماٹر وانگو وک رہے نے جس طرح خربوزے تے تربوزے وک دے نے اس طرح واشنگٹن دیاں منڈیاں دے وچ چین دی منڈیاں دے وچ روس دی منڈیاں دے وچ اے پاکستانی حکمران اور مسلمان حکمران تے انہاں دے فوجی کمانڈر وک دے سچے بشر جدوں ہوندے نے تو کی ہوندا سچے بشر جب ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ دیکھو آ رہا ہے اکیلا ہے تنہا ہے اکیلا جنگل ہے صحرا ہے اکیلا ہے اور وہ دیکھو وہ ایک شیر دوڑتا ہوا آ رہا ہے شیر آ رہا شیر یہاں تو اسرائیل ہے شیر آ رہا ہے دوڑتا ہوا شیر تے وہ سچا بشر سی محمد کا غلام تھا صلی اللہ بلند آواز سے کہہ دو وہ سچا بشر سی نوری نہیں سچا بشر تھا اور پاکستان تے ایسا بدقسمت ملک ہے کہ یہ تے نور تے بشر دا بھی آج تک مسئلہ حل نہیں ہویا جی ہونا نہیں اور میں تو پوری دنیا میں یہ کہتا ہوں کہ نور کی کیا بات کرتے ہو آپ کا محمد تو وہ محمد ہے نوجوانوں سنو آپ کا محمد وہ محمد ہے کہ اس دی جتیاں دی ٹھوکراں دے وچوں نور دے سیلاب آ جاندے نور دے سیلاب آ جاندے نے او دی جتیاں دیاں ٹھوکراں نور کیا ہوتا سچا بشر سی وہ آ رہا ہے ایک شیر دوڑتا ہوا آ رہا ہے تے انہوں کہندے نے انا مولا رسول اللہ
او شیر او شیر او شیر اسی کو میں کسے قبر دا مجاور نہیں. شیر کو خطاب ہو رہا ہے کہ او شیر میں کسے قبر دا مجاور نہیں، محمد کا مجاہد ہوں. اور درود پہ پڑھ چھڑو یار. پوری دنیا میں یہ کہتا ہوں کہ یہ مسلک اتنا سچا مسلک ہے کہ اگر اس کے لوگ، اس کے نوجوان محمد کے غلام بن جائے تو روح زمین پر کوئی فرقہ نہیں رہ سکتا. کوئی فرقہ نہیں رہ سکتا اگر انہاں سے محبت پیدا ہو جائے. کوئی فرقہ نہیں رہ سکتا. اتنا سچا یہ مسلک ہے. صدیق اکبر کی صداقت کا مسلک ہے. فاروق اعظم کی عدالت کا مسلک ہے. عثمان غنی کی سخاوت کا مسلک ہے. علی مرتضیٰ کی شجاعت کا مسلک ہے. یہ مسلک یہ کوئی مذاق نہیں. وابی ایسے وابیاں تو بھی لوگ کہی اگر جو سانو وابی کیا جائے. جس طرح آپ کو پتا ہے تسی کتوں لے کوٹلی کوٹلی رائے ابو بکر. پنجاب میں رہنے والے پنجابی، سندھ میں رہنے والے سندھی، کیوں جی ہے کہ تے بلوچستان چ رہن والے بلوچی، قصور دے ویسے اگے قصوری دے. یہ سارے قصوری. قصور میں رہنے والے قصوری، ہندوستان میں رہنے والے ہندوستانی. اور وہاب کو ماننے والے کیا ہوتے ہیں؟ وہابی. وہاب کو وہاب کیا ہوتا ہے؟ اللہ. اللہ کو وہاب کہتے ہیں. اور وہاب جو سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہوتا ہے. وہاب اس کو کہتے ہیں. وہاب ہے، وہاب ہے، وہاب سے وہابی ہے. اور وہابی کیا ہے؟ اس کا مطلب اللہ والا. اللہ والے. وہ دیکھو کون اس مجمع میں اللہ والا نہیں بننا چاہ رہا؟ مجھے ہے کوئی بندہ بتاؤ. سارے اللہ والے ہیں. سارے اللہ والے. تو اس لیے وہابی سے نہ گھبرایا کرو. کہا کرو ہمیں وہابی کہو. اس لیے کہ اللہ والے اس کو وہابی کہا جاتا ہے. اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ نوجوانوں سنو. اگر خاموشی یار ذرا. اگر اللہ کو پہچان نہ جائے اور نوجوانوں اللہ نو دی پہچان کرنی جے. اللہ دی کسے مولوی کو نہ پوچھیا کرو، کسے علامے کو نہ پوچھیا کرو. اللہ دی پہچان واسطے، اللہ دی پہچان واسطے ریاض الرحمان یزدانی سے سنو کہ اللہ کو جاننے کے لیے، اللہ کو پہچاننے کے لیے دودھ میں تو دودھ کا ایک گلاس مبلغ ہے. دودھ نہیں سمجھ لو، ویسے اگے بھی پانی پہلا ہو دے. دودھ کا ایک گلاس مبلغ ہے. ایک دودھ کا گلاس اینو پین تو پہلے ذرا ایک لمحہ سوچ لیا کرو کہ ایک کس نے بھیجا ہے تے کتھوں آیا ہے. یہ کتھوں آیا ہے کہ تیرے جانور کی رنگت سیاہ ہے یا جیڑی بھی بوری ہے بھائی، کالی ہے، بوری ہے، چٹی ہے، کوئی بھی رنگ ہے، تیرے جانور دی رنگت سیاہ، اس کی گوبر بدبودار ہے، اس کی رگوں میں بہنے والا خون سرخ ہے. مجھا کسی رکھ لیا کیوں جی اس رہی تے ہون ذرا دیکھو انہاں تیناں غلیظ چیزاں دے وچوں تسی بھی اگڑا
یزدانی صاحب پانی والے گلاس دکھا رہے ہیں، دودھ ویسے ذرا سمجھ کہ یہ دودھ کا گلاس ہے، 3 غلیظ چیزاں اللہ نے شامل نہیں ہون دیتیاں، کیا جی کوئی شامل نہیں ہون دیتیاں، جانور کی رنگت کو شامل نہیں ہونے دیا، کیوں جی ہو گیا کہ نہیں ہویا ہے کچھ نہیں نا بولو، گوبر دی بدبو ہوندی ہے دے چوں، جے گوبر دی بدبو ہوندی ہے تے سٹ دے اس دودھ نو، جے خون دی سرخی ہے دے وچ نظر ہوندی ہے تے سٹ دے اس گلاس نو، ان 3 چیزاں دے وچوں غلیظ تے گندی چیزاں دے وچوں وَإِنَّ لَكُمْ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لبناً 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 خالصاً لبناً لبناً خالصاً لبناً لبناً خالصاً سائغاً للشاربين. انہاں 3 غلیظ تے گندی چیزاں دے وچوں اللہ نے خالص دودھ تینوں عطا کیتا، یہ تیری مزدوری سی نہ پٹھے پائے، پانی چارہ بنڈا گاہ نو ماجن تے ہن اللہ دی بھی تے ذرا سن او کی فرماتے ہیں، او آندے نے میں تینوں خالص دودھ دیتا ہے، تو مزدوری کیتی یہ خالص دودھ دیتا ہے، تے ہن میں اپنی بھی مزدوری تے مانگ سکنا، میں خالق ہے نا تینوں بنایا، کتنے خوبصورت تجھے بال دیئے، نوجوانوں ذرا اپنے بالائے بال تے دیکھو، اپنے سر دے ہوتے کتنے خوبصورت توانوں بال دیتے، اور داندے توانوں کتنے خوبصورت دیتے، سانو بڑھے انو چھٹو تسی اپنا دے دیکھو کتنے خوبصورت توانوں داندے دیتے، توانوں کتنا خوبصورت چہرہ دیتا ہے، کدی سوچے آجے کتنا خوبصورت چہرہ دیا ہے، تجھے پکڑنے کے لیے ہاتھ دیئے، تجھے پکڑنے کے لیے ہاتھ دیتے رہتے، چلن دے واسطے پیر دیتے رہتے، تے بولن واسطے ایک بڑی عجیبی شے دے دیتی ہے، بولن واسطے کیے دیتی ہے، اے زبان دے دیتی، اے انگلستان تسی چلے جاؤ تے انگریزی بول دی کہ نہیں بول دی، انگریزی بول دیئے، عرب چلے جاؤ تے عربی بول دیئے، پنجاب چ رہو تے پنجابی بول دیئے، سندھ وچ چلے جاؤ تے سندھی بول دیئے، سپیر پار دی دکان تے کدی جانا پیا نہیں، سپیر پار دی دکان تے کدی پیسی سندھ چلے ہیں سندھی زبان کو آنی نہیں، اللہ نے کیسی زبان دی تے آنکھ ویکھن واسطے، یہ 2 چراغ جلائے نے تواڈے اس مکان دے وچ، اے مکان ہے، یہ جو جسم ہے نا اے مکان ہے، انسان دے وچ رہندا یہ مکان ہے، اے بڑا ہی خوبصورت بنایا ہے اس مکان نو، اے دیتے 2 چراغ جلائے نے، آ دیکھو آلہ سماعت بھی رکھے، سننے والا آلہ بھی ہے کہ بولنے کے لیے زبان، اے دیتے ویسے نا، اے زبان جیڑی ہے، اے ویکھو پھاٹک لا دیتے، اے پھاٹک، اے ہونٹان دے پھاٹک، یہ لگے کہ بلا ضرورت باہر نہیں نکلنا،
نہیں تے سر تے چھتر ہی پیندے رہیں گے. کیا ہے کہ یہ زبان پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے زبان ہی سب تو زیادہ جہنم کی سٹے گی. اے زبان دے بول جڑے نے اے بڑے خطرناک ہوندے نے. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو پیغمبر آپ کو ملا اس نے تو حد کر دی ہے. خدا کی قسم ہے کہ فرمایا کہ یہ تہاڈی مزدوری ہے. یہ دودھ جڑا خالص دیتا ہے اینو ذرا سمجھ لو تہاڈی مزدوری اللہ نے خالص دیتی. خالص کیوں جی ہے وچ ملاوٹ کوئی؟ تے اللہ فرماندے نے میں تانوں خوبصورت چہرہ دیتا، زبان دیتی، ہاتھ دیتے، پیر دیتے، ایڈی خوبصورت باڈی دیتی ہے. تے ہن میرا بھی تے کو حق بندا ہے نا، میرا بھی حق بندا ہے. منوں بھی خالص سجدہ چاہیدا ہے، منوں خالص سجدہ چاہیدا جے. اے میں تانوں خالص دودھ دیتا ہے، تہاڈی مزدوری پٹھے تسی پائے، تسی پانی انہوں پیایا، ونڈ پاندے رہے. تے میں تانوں خالص مزدوری دودھ خالص دیتا ہے. نہیں تے او دے خون بھی آ سکتا سی، گوبر دی بدبو بھی آ سکتی سی، آ سکتی سی کہ نہیں. خالص میں تانوں دیتا ہے. تے ہن میں تیری باڈی بنائی ہے، تارے آندے بلدے نے چراغ تیرے واسطے، تارے آندے بلدے نے چراغ تیرے واسطے، تے میوے آندے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے، امب تیرے واسطے، انار تیرے واسطے، تے کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے. تے مکھیاں مجھاں دودھ دے دیا سفید تیرے واسطے. کیوں دودھ دی گل ہو رہی سی. مجھاں دودھ دے دیا سفید تیرے واسطے، تے مکھیاں بنا دیا نہیں شہد تیرے واسطے. تے کی نہیں کیتا رب نے، تے کی نہیں کیتا رب نے، تے کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے. آمنہ دے لال جا رسول تیرے واسطے. تے اللہ نے پھر پتہ کی کروڑا نالوں چنگائے سون کردگار دا. پھر او دا بندیا تو شکر نہیں گزار، اسی نہیں نہ شکر ہے. کیا کہا سنو کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کی مطلب ہے والا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے جو محمد آپ کے دامن میں صلی اللہ علیہ وسلم تیار کہہ دیا. لعنتی ہے جو محمد کا نام سن کر درود نہیں پڑھتا، لعنتی. اللہ فرما رہے نے اس آیت دے وچ پتہ کی کیا ہے؟ اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو آپ کا آقا ہے نا، یہی ایک تھا میرے خزانے میں، ایک ہی تھا، ایک ہی ڈائمنڈ تھا، ایک ہی ہیرا تھا، ایک ہی موتی تھا میرے خزانے میں. او میں تواڈے دامن چھپا دیتا ہے، او تواڈے دامن چھپا دیتا ہے. ہون میرے کول قیامت تک واسطے ایسا کوئی ہیرا موتی ہے ہی نہیں. میں تے او سانچا ہی توڑ دیتا ہے، میں تے او سانچا توڑ دیتا ہے جدے وچ محمد نو بنا دیتا سی. او سانچا توڑ دیا ہے. میں تے او قلم بھی توڑ دیتا ہے، میں تے او قلم بھی توڑ دیتا ہے جدے نال محمد تواڈے آقا دے نقش و نگار بنائے سی. وہ تے میں قلم بھی توڑ چھڑے. ہن مرزا صاحب دا کوئی چانس ہے؟ کیوں جی کو مرزا صاحب دا نوجوانوں کو چانس ہے؟ مرزا غلام محمد قادیانی کا کوئی چانس ہے؟ نو چانس فار مرزا قادیانی، کوئی چانس نہیں ہے.
اللہ کہہ رہا ہے میں تے سانچہ ہی توڑ دیتا ہے، میں تے قلم ہی توڑ دیتی ہے جدے نال محمد دے نقش و نگار بنائے سائے۔ اس لیے میں کہتا ہوں نازنین تھے، محجبین تھے، رحمت للعالمین تھے، ساری کائنات میں بہترین تھے۔ وہ تے کتے رہ گئے، انہاں دا تے سارا سراپا ہی رحمت سی۔ اور سنو ذرا، انہاں دا سراپا ہی صرف رحمت نہیں سی، انہاں دا کرتا بھی رحمت، انہاں دی چادر بھی رحمت، انہاں دیاں جتیاں بھی رحمت، انہاں دی کالی کملی بھی رحمت، تے جدے کندے دے اتے وہ بیٹھ گئے وہ بھی رحمت، تے جدے کندے تے وہ بیٹھ گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، فضیلت شیخ عبدالمنان ناصر صاحب۔ جناب علی انہاں دا کرتا بھی رحمت، تے جدے کندے اتے وہ بیٹھ گئے وہ بھی رحمت، تے جنوں کندے اتے بٹھایا وہ بھی رحمت، تے جدے اتے کالی کملی پا دیتی وہ بھی رحمت، تے جنوں کالی کملی دے وچ سلا دیتا وہ بھی رحمت، تے جنوں سینے نہ لا لیا وہ بھی رحمت۔ وہ آپ کا آقا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ نازنین ہے، محجبین ہے، رحمت للعالمین ہے، ساری کائنات میں بہترین ہے، والضحیٰ ہے، بدر الدجا ہے، ساری کائنات میں بہترین ہے محمد رسول اللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جہاں تک ہماری خدائی ہوگی وہاں تک محمد تیری مصطفیٰ ہوگی۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ جہاں تک ہماری خدائی ہوگی محمد وہاں تک تیری مصطفیٰ ہوگی۔ ہم احکام الحاکمین ہوں گے، تو رحمت للعالمین ہوگا، اور ہم ساری کائنات کے خالق و مالک ہے محمد، تو صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری کائنات کا پیغمبر ہوگا، ساری کائنات کا پیغمبر ہوگا۔ اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ سجود میرے لیے ہوگا، درود محمد تیرے لیے ہوگا، سجود میرے لیے ہوگا، صرف سجدہ صرف میرے لیے ہوگا، سجدہ صرف میرے لیے ہوگا، درود محمد تیرے لیے ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، قیام میرے لیے ہوگا، قیام میرے لیے ہوگا، سلام تیرے لیے ہوگا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیغمبر ہے کہ آپ نے اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم۔ میں نے آپ کو کہا بھی ہے کہ اللہ نے فرمایا نعمتی کہ یہ نعمت مسلمانوں کے دامن میں نے ڈالی ہے، نہ ایدہ کوئی ہن چانس ہن کوئی نہیں جے کسی دا۔ مرزا صاحب دا چانس ہے، وہ میں پڑھیا ہے کہ وہ ایک بٹن جڑا سی نا تھلے والا اتے لا لینا، ایڈے سادہ سی، خود لکھ رہے ایڈے سادہ سی۔ اور ساڑھے پیغمبر دی سادگی ذرا کہ فقیری دا دامن جڑ جاتا تھا تو ستارے گرنے لگتے تھے، وہ سر اونچا کر کے بولتا تھا تو قرآن بنتا جاتا تھا، سر نیچا کر کے بولتا تھا تو حدیث بنتی جاتی۔ وہ آپ کا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی انگلی اٹھ جاتی تھی تو چاند تو ٹکڑے ہو جاتا تھا، تے کالی کملی اٹھ جاتی تھی تے چاند طلوع ہو جاتا سی۔ وہ آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی ہے۔ اور ادھر سادگی کیا ہے کہ ایک دفعہ ہمارے
دادا بھی محدث گزرے، حافظ عبداللہ محدث، میرے والد گرامی اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اور علامہ یزدانی ہمارے گھر میں پرانی سیر سے مہدی موعود پڑی دادا جی کے وقت، تو اس میں یہ لکھا کہ ایک دفعہ سادگی کہ ان کی جیب میں تیلے بھی ہوندے سن مٹی دے تے گڑ دے، تے جدوں استنجا کرن لگے تے وہ گڑ دے نال استنجا کر لیندے سن تے مٹی دے ٹیلے تناول فرما لیندے سن، ایڈے سادہ سن مرزا صاحب۔ تے ایک دفعہ باہر آگئے، ریشمی پگڑی بنی، ریشمی، تو کسی نے کیا مرزا صاحب نالا بھی لٹک رہے ہیں، ادھا نالا لٹک رہے ہیں، تو وہ کہنے لگے نیرے ویچی بن کے آگیا، اے بات چی ہون پتہ چلیا کہ مرزا بشیر دی ماں دی شلوار پہن کے آگیا، پگڑی ہو دی بنائی۔ تو یہ لوگ مقابلہ کرتے، کون مقابلہ کرے گا؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہ جس کے چہرے کو بھی کہا جدا گواہ بھی اللہ خود بن گیا، تے گواہ اور وکیل بھی خود بن گیا، کہا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ۔ اے ہن وکالت ہو رہی ہے، پہلی گواہی خود گواہ، خود ہی وکیل ہے اللہ، آپ کے آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ کوئی مقابلہ نہیں کرتا۔ تو آخر میں چھوٹا سا کلام سنے کہ عرش و کرسی سے بالا مقام آپ کا، عرش و کرسی سے بالا ہے مقام آپ کا، آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا، عرش و کرسی سے بالا ہے مقام آپ کا، آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا۔ آپ کے ساتھ صدیق و فاروق ہے، آپ کے ساتھ صدیق و فاروق ہے، وہ جنت ہے جہاں ہے قیام آپ کا۔ آپ جیسا تو جہاں میں نہیں، آپ جیسا کوئی دو جہاں میں نہیں، اس زمین میں نہیں، اس زمین میں نہیں، آسمان میں نہیں، اس زمین میں نہیں، آسمان میں نہیں۔ حسن صورت عجب، حسن سیرت عجب، حسن صورت عجب، حسن سیرت عجب، اور عجب اس پہ حسن کلام آپ کا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت علامہ صاحب آگے اللہ ان کی زندگی دراز فرمائے، صاحب آمین۔